ترجمے ہوئے ہیں. ایک ترجمہ دعا ہے, ایک ترجمہ ہے قبلہ خبر. دعا والا ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار اے اللہ ان سے راضی ہو جاؤ, یہ دعا. اور دوسرا ترجمہ سامنے آیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ خبر. خدا کی قسم دعا ہو یا خبر نتیجہ ایک ہی. اگر کوئی کہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہو گیا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ پہلے راضی نہیں تھا. اور اگر یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے آج تک راضی نہیں ہے. اب تلاش کرنا ہے کہ صراط مستقیم راستہ کن کا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور وہ انعام یافتہ لوگ ایسے ہیں جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا, جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوا. اور اگلی آیت کا ٹکڑا خدا کی قسم وضاحت کر رہا ہے کہ کن کا راستہ ہے, کن کا راستہ ہے. ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہے. اور جب قرآن سے پوچھتے ہیں انعام یافتہ لوگ کون سے, تو قرآن پھر نقاب کشائی کرتا ہے. اولئک مع الذین, یہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہے. کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں نبی, صدیق, شہید, صالح. فیصلہ کن جملہ حدیث کر رہا ہوں کہ بلا جب عہدے ایک جیسے نہیں تو انعام ایک جیسا کیسے؟ نبی, صدیق, شہید, صالح, عہدے مختلف ہیں, انعام ایک. تو پھر ماننا پڑے گا چاہے عہدے مختلف ہیں, ہر عہدے کا معیار نبوت ہے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ شہید ہیں, وہ صالح ہیں. جائیے عالم اسلام کی کتابیں کھنگال ڈالیے, میرے محمد سے بڑا نبی کوئی نہیں, علی سے بڑا صدیق کوئی نہیں, حسین سے بڑا شہید کوئی نہیں, اور عباس سے بڑا صالح کوئی نہیں. نبیوں میں نبی محمد. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی, صدیق, شہید اور صالح. نبیوں میں مصطفیٰ جیسا نبی دکھا دیجیے, علی جیسا صدیق دکھا دیجیے, حسین جیسا شہید دکھا دیجیے. اور جس کی زیارت کے جملے ہیں السلام علیکہ یا عبد الصالح, اسے بڑا صالح دکھا دیجیے. تو جب انعام ایک ہے تو ماننا پڑے گا چاہے صدیق ہے چاہے صالح, معیار نبوت ہے. معیار ایک ہے. سمیٹ دی میں نے گفتگو, کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھے گی. اور آج تو مقدمہ تھا, پھر انشاءاللہ روزانہ بہت سے زینے ہمیں عبور کرنے, معرفت کی منزلیں. وہ سفر بیکار ہے جس کی منزل کوئی نہ ہو. کچھ مسافر نکلے تھے مدینہ سے,
اور وہ ایسے مسافر تھے کہ ان کے بچے پوچھتے تھے ہماری منزل کون سی؟ محمد کی پاک بیٹی جنت البقیع سے جو رومال لے کے آتی ہے اس میں موتی سمیت کے لے جائے گی کربلا. آج آنکھوں کے باوضو ہونے کا دن ہے اور کل سے نماز عشق کا آغاز ہوگا. خدا کی قسم نکل آیا ہے وہ چاند جو چاند بن کے نہیں نکلا، حسین کی غربت کا اشتہار بن کے نکلا. صاحب الدمعۃ الثاقبہ نے لکھا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، اچانک جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز بلند ہوتی. محمد کی بیٹی آپ کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اچانک جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ غریب زہرا کی غربت کا اشتہار آسمان پہ طلوع کر چکا. یہ جتنے مومنین رو رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ ایام ایسے ہیں کہ مومن کو کسی پڑھنے والے کی بھی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کسی مجلس میں آئے گا تو روئے گا. خدا کی قسم یہ ایام وہ ہے جب پوری کائنات کربلا میں بدل جاتی ہے. جو رونا چاہتا ہے وہ ضروری نہیں کسی کو سنے تو روئے. وہ چاند کو دیکھے تو لیلا کے چاند کو یاد کر لے، وہ سورج کو دیکھے تو کربلا کی تپش یاد کر لے، اس کی پانی پہ نگاہ پڑے تو اصغر کے مانگتے ہوئے 2 گھونٹ پہ یاد کر لے. اگر کسی کو کہکا مار کے ہنستے ہوئے دیکھے تو وہ اس منظر کو یاد کر لے جب اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے زہرا کا لال دائیں بائیں دیکھ کے کہتا تھا اکبر مجھے نظر نہیں آتا، اور شام کی فوج کہہ کے لگا کے ہنس رہی تھی. مرحبا اجرکم اللہ. آؤ دنیا والوں دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو نا کہ شیعہ نے حیدر کرار کے صرف دعوے ہیں یا ثبوت بھی ہے؟ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا اپنے گھروں سے محبت نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ کے گھر سے پیار کرتے. آؤ مسلمانوں ان 10 دنوں میں ملاحظہ کرو. اگر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہو تلاش کرو، اگر کسی گلی میں کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے ان دنوں میں تو آؤ مسلمانوں اس عورت کے گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے سنو. وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کا بیان کرتی ہے یا اکبر کا بیان کرتی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ اپنے بیٹے کا بیان کرتی ہے یا شبیہ محمد کا بیان کرتی؟ خدا کی قسم یہ جو چیخے مار کے آپ روتے ہیں، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب مومن چیخے مار کے روتا ہے تو خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس مومن کی یہ چیخ رجسٹر میں تسبیح بنا کے درج ہے. یہ مومن جتنی سانسیں لے ہر سانس کو تسبیح بنا کے لکھو. جانتے ہو یہ چیخیں کیا کرتی ہیں؟ خدا کی قسم یہ چیخیں اعلان کرتی ہیں اگر یہ رونے والے نہ ہو جانتے ہو کیا ہوگا؟ عالم اسلام کو خدا کی قسم پتا بھی نہ ہو کہ حسین کون تھا، زینب کون تھی. تمہاری یہ چیخیں دنیا کو بتا دے گی جو ماں کی قبر پہ جاتے تھک جایا کرتی تھی اس بیٹی نے جنگلوں کا سفر شروع کر دیا ہے. جو بابا کے چہرے سے واقف نہ تھی اس نے کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل کا چہرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو اپنے باپ کے چہرے سے ناآشنا تھی اس نے کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل کا چہرہ دیکھا، کبھی قاسم کے قاتل کا چہرہ، کبھی عباس کے قاتل کا چہرہ. اور خدا کی قسم یہ اتنا کریم گھر ہے اگر کسی کو اس پاک بز میں آ کر رونا نہیں آ رہا مجھے آل محمد کی غربت کی قسم ہے اس گھرانے نے اس مومن کو بھی مایوس نہیں ہونے دیا.
میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر میرے جد مظلوم کی محفل میں بیٹھ کر اس کی مصیبت سن کے تمہیں رونا نہ آئے تو مایوس نہ ہونا، اس مجلس میں بیٹھ کے اپنی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر جنت کے ذمہ دار۔ اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے پہ رو لینا، سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی پہ رو لینا۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ اگلے جملے خدا کی قسم میں خوف زدہ ہوں، میں پڑھوں گا کیسے، آپ سنیں گے کیسے۔ نکل آیا محرم کا وہ چاند، اس چاند کو دیکھ کے زہرا کے لال نے غربت بھرا جملہ کہا۔ آسمان کی طرف دیکھا، چاند پہ نگاہ پڑی، حسین ابن علی نے دیکھ کے کہا چاند تو آسمان کا چاند ہے، میں زہرا کا غریب چاند ہوں۔ اے چاند تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا مقدر ہے۔ اے چاند تو وہ ہے جسے 70,000 فرشتہ چڑھاتا ہے، 70,000 فرشتہ اتارتا ہے، میں زہرا کا وہ غریب چاند ہوں جسے 3 بہنوں نے چڑھانا ہے، لاکھوں شامیوں نے اتارنا ہے۔ کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، جسے کچھ نہیں ملے گا وہ کربلا کی گرد ہے۔ کرتے رہیے ماتم اور آخری جملہ سن لیجیے، کرتے رہیے ماتم اور آخری جملہ سن لیجیے۔ صاحب بحور الغمہ نے لکھا، صاحب بحور الغمہ، صاحب سراج غم، کوفہ کی رہنے والی ایک مستور تھی، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، بچی جوان ہوئی، اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی اگر تو کہے تو اپنے گھر میں غریب کا ذکر نہ کروانا۔ بچی نے کہا اماں تو ذکر کرواؤ، دریا میں بچھاؤں گی، نیاز میں پکاؤں گی، تقسیم میں کروں گی۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، میری بیٹی دریا بچھاتی، نیاز پکاتی، نیاز تقسیم کرتی، پھر 1 سال ذی الحج میں میرے بیٹی کی شادی کرتی، شوہر سر پہ موجود نہیں تھا، اکیلی رہ گئی، بیمار بھی تھی، بوڑھی بھی تھی۔ ادھر محرم کا چاند نکلا، اپنے گھر کی چھت پہ پہنچا، چاند کی طرف دیکھ کے کہتی ہے چاند تو بھی نکل آیا ہے اور جانتا ہے نا کہ میں اکیلی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں۔ اے چاند مجھے لگتا ہے اس سال میں زہرا کو مہمان نہیں کر سکوں گی۔ اے چاند تو خود بتا، میں اکیلی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں۔ صاحب بحور الغمہ نے لکھا کہ ابھی اس کا مکالمہ جاری تھا کہ دروازے پہ تک الباب ہو۔ اسی جملے کے لیے میں نے روکا ہے، خدا کی قسم آپ، دروازے پہ تک الباب ہو۔ تیزی سے اتری، کہتی میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا دہلیز کے باہر 3 بیبیاں کھڑی ہیں۔ ایک بیوی ہے جو برقع پوش ہے، اس کا پہلو پہ ہاتھ ہے، دوسری بیوی ہے جس کے سر سے تازہ لہو بہ رہا ہے، ان کی انگلی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی کلائیوں پہ رسیوں کے نشان ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ، محمد کی بیٹی آپ کا ماتم قبول کرے۔ کہتی میں نے کہا میں تو تمہیں جانتی نہیں، تم کون ہو؟ آپ جملہ سنو گے غربت کا۔ کہتی وہ بیوی جس کے پہلو پہ ہاتھ تھا نا، وہ بیوی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ بیویوں کی ضرورت ہے، ہم تیرے گھر کا کام کرنے کے لیے آئی ہیں۔ کہتی میں نے دروازہ کھول کے کہا اندر چلی آؤ۔ کہتی تینوں بیویاں اندر آ گئی اور آگے کہا بتا کام کیا ہے؟ کہتی میں نے رو کے کہا اور کوئی کام نہیں، محمد کی بیٹی کا ایک غریب بیٹا مارا گیا تھا، میں ہر سال اس کا ذکر کرواتی ہوں، میری بیٹی دریا بچھاتی تھی، وہی نیاز پکاتی تھی، وہی تقسیم کرتی تھی، اب میں اکیلی ہوں۔ کہتی وہ بڑی بیوی میرے قریب آئی اور قریب آ کے کہا تو پریشان نہ ہو، یہ جو چھوٹی بچی ہے نا یہ میری پوتی ہے، یہ تیرے گھر میں دریا بچھائے گی، اور یہ میری بیٹی ہے یہ نیاز پکائے گی، اور میں اپنے ہاتھوں سے دروازے پہ کھڑی ہو کے تقسیم کروں گی، میں آنے والی مومنات کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ کہتی 9 دن مسلسل نیاز پکتی رہی، بڑھتی رہی۔ کہتی ایک دن وہ بچی میرے قریب آئی اور میرا دامن
اگر تجھے کام پسند آ رہا